والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، سرور کون و مکان، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء، شافع روز جزا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کا بے شمار کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، اہل سنت و جماعت سارا سال اور تمام زندگی بحمدہ تعالی اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے خطبات میں جو ان کا طرہ امتیاز ہے اور جو ہماری انفرادیت ہے وہ یہ ہے، ہم ہمیشہ خود بھی اور اپنی آنے والی نسلوں میں بھی ایک چیز پر زور دیتے ہیں، ان کی ذہنیت اور ان کی فکر میں ایک ہی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کامیابی اور کامرانی امت مسلمہ کی صرف اس میں ہے کہ ہماری توجہات سے لے کر محبت، عقیدت، الفت، چاہت کا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ کے پیارے محبوب، دانائے غیوب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ آج امت کو جو ضرورت ہے اور جو امت کی بقا اور کامیابی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں امت کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ہم منتشر ہیں، امت زوال کی جانب ہے۔ یقیناً
اگر ہم حالات کا جائزہ لیں کمی کسی چیز میں نہیں ہے، اجتماعات پہلے سے زیادہ ہیں اور تعلیمی ادارے پہلے سے زیادہ ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ بیت اللہ شریف خالی ہو گیا ہو۔ عمرہ کی ادائیگی اور حج کے مقدس فریضہ کو انجام دینے والے پہلے سے لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس کے پیش نظر سعودی حکام کو بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے مختلف سٹیپ بنانے پڑ رہے ہیں حجاج اور زائرین کے لیے، تاکہ ان کو آسانی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے رش زیادہ ہے۔ حرم نبوی کو وسعت دی جا رہی ہے، مسجد شریف کی توسیع باوجود اس کے نمازیوں سے کم پڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے رش پہلے سے زیادہ ہے۔ تبلیغ کا سلسلہ پہلے صوفیاء کی تعلیمات کے ذریعے تھا، ان کے کردار کے ذریعے تھا، اور صوفیوں کے کردار کو لوگ دیکھ کر ہلکا در ہلکا لوگ دین میں آ رہے تھے۔ اب تبلیغ بھی تھوڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، اس کے ذرائع میڈیا بھی آ چکا، اور لوگ تبلیغ کے لیے ڈور ٹو ڈور بھی دستک دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کام بھی کم نہیں ہوا، بڑھ رہا ہے۔ جہاد کا سلسلہ بھی نہیں رکا، بڑھ رہا ہے، بلکہ لوگ جہاد کے نام پہ الحمدللہ اب تو بزنس بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں جہاد کے نام پہ، بلکہ وہ گیٹ اپ شو کر کے لوگوں کو خوف زدہ بھی کرتے ہیں کہ یہ خالصتاً مجاہد ہے۔ اب جہاد الا ماشاءاللہ جو اس پہ اصل کام کر رہے ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو جہاد کے نام پہ باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں۔ مطلب جب مجاہد کے پاس 4 کروڑ کی گاڑی ہوگی، 5-10 کروڑ کا گھر ہوگا، آگے پیچھے ڈبل ڈور گاڑیوں کا ایک پورا کانوائے چلے گا، اور 3-4 لاکھ کی کلاشنکوف بردار ان کے محافظوں کا 3-4 کا دستہ ہوگا۔ یقیناً اب کام پہلے سے اس معاملے میں بھی زیادہ ہے، یعنی کاروبار بن چکا ہے، باقاعدہ ایک بزنس ہے۔ غیبانہ جنازوں پہ کاروبار، جنازے پہ اور بہت سی چیزیں سلسلہ ہے۔ اب دیکھیے کہ مدرسے ایسا نہیں ہے کہ بند ہو چکے ہیں، البتہ سینما ہال بند ہو رہے ہیں، مدارس نت نئے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے تبلیغ بھی جاری، جہاد بھی جاری، اجتماعات پہلے سے زیادہ ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہیں۔ لاہور کے اگلے اسٹیشن کا اجتماعی صرف دیکھ لیں تو ان کے بقول وہ کروڑوں میں جا چکا۔ مسجد کے نمازی کیا کم پڑ گئے؟ مساجد بڑی مساجد ہیں، لیکن وہ الحمدللہ فل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا اتنا بڑا مرکز ہے، اس کے علاوہ بہت بڑے مراکز ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، مسجدیں میں بھری ہوئی ہیں، ادارے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، تبلیغ بھی ہیں، جہاد بھی ہے۔ تو پھر امت زوال پذیر کیوں ہے؟ جب سب چیز ہے تو میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ پھر امت کو زوال کیوں ہے؟ امت پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ امت دن بدن ہر سورج امت کے لیے ایک خوفناک خبر لے کر کیوں طلوع ہو رہا ہے؟ امت مسلسل کمزوری کی طرف کیوں آ رہی ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی عوامل ہوں گے۔ پھر شاید ان تمام چیزوں میں ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہیں اس میں کمی کیا ہے۔ جہاد بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، مسجدیں بھی ہیں، بیت اللہ شریف کی توسیع بھی ہے، حرم نبوی کی توسیع بھی ہو گئی،
حجاج عمرہ کے زائرین اتنی تعداد ہے کہ سعودی حکام کو ریکویسٹ کرنی پڑی مختلف ممالک کو کہ حج کے لیے بندے کم آنے چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے توسیع کی وجہ سے۔ صفا مروہ کی صحیح میں آسانی ہو گئی، لیکن حجاج کم نہ ہوئے۔ وہاں عرفات اور مینا کے میدان سے ٹرین کا سلسلہ چل پڑا، لیکن شیطان کو کنکر مارنے کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی، پھر بھی رش کم نہیں ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ کمی کیا ہے؟ یقیناً ہمیں بلاد اسلامیہ عرب سے لے کر پاکستان اور ہندوستان اور بنگال تک ہماری حج بیت اللہ کی سعادت سے لے کر تبلیغ تک ہمیں تھوڑا نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ڈیپلی جائزہ لینا پڑے گا کمی کس جگہ پر ہے اور کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو ملے گی جو سب سے زیادہ کمزوری ہے۔ ہمیں تو کمزور ہونا نہیں چاہیے تھا، کامیاب ہوتے، لیکن کمزوری یہ ہے کہ پوری فکر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اسلام کی پاور تھی، جو طاقت تھی اور جو طاقت ہے، وہ علامہ اقبال کے بقول ہے روح مصطفیٰ، اس سے دور کرنے کی پلاننگ ہے۔ دین کے نام پہ اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ جب تبلیغ کرنے والی قوم کا پہلا جملہ یہ ہو اللہ کے سب کچھ ہونے، مخلوق کے کچھ نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کی جڑ کاٹ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تخصیص نہ کی یا زور دے کر یہ جملہ کہا تو کوئی ذات کو آپ نے ہٹ کیا یا پھر نہیں کیا، چلو ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، نظر انداز تو کیا نا کس چیز کو۔ اگر یہی جملہ ایسے ہوتا اللہ کے خالق ہونے، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہونے اور محبوب خدا ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے۔ میں نے کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کیا، لیکن اگر جان بوجھ کے اقبال تو کہتے ہیں آب روئے مازنا میں مصطفیٰ است، تم کہاں سے عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہو جب تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کنارہ توڑ لوگے، رابطہ توڑ لوگے؟ لوگوں کو کیا پتا چلے گا بھائی تم کون سا دین پیش کر رہے ہو؟ تم یہودی ہو، عیسائی ہو، کیا بلا ہو؟ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں۔ تم نے یہ کہا، اور دیکھیے کہ شاید اس کے پیچھے کروڑوں کی انویسٹمنٹ بھی ہو۔ امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو یہی کہا تھا نا مرزائیوں نے، ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ نکال دو، 50-50 لاکھ کے 2 بریف کیس آپ کے قدموں میں لا کر رکھے، ٹھوکر مار کے امام نورانی نے کہا غلیظ فکر کے نمائندے اٹھا کر لے جاؤ، ہم نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ ڈالر، روپے، پیسے، ریال کے لیے نہیں لیا، وہ ہم نے آمنہ کے لال کی عزت اور عظمت اور حرمت کے لیے لیا ہے۔ تو وہی کچھ کیا گیا، وہی کچھ کیا گیا۔ دین کے نام پہ پروفیشنل لوگوں نے یہ جملہ رٹا ہوا ہے پہلے ہی، اللہ کے سب کچھ ہونے، مخلوق کے کچھ نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر نکال دو گے تو پھر دین کیا بچے گا تمہارے پاس؟ لے جاؤ ایسے دین کو، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے ایسے دین کی۔ کس نے دیا تمہیں دین؟ جس رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام شریعت ہو، اس کو نکال کر کیا بچاؤ گے؟ تو عرض یہ ہے امت کی بقا کس میں ہے؟ تبلیغ، جہاد، سب کچھ جاری ہے، ناکامی اور نامراد بھی ہے، پھر
وجہ یہی ہے کہ آؤ کامیابی اور کامرانی اگر چاہتے ہو، اقبال کہتا ہے آبرو ماز نام مصطفیٰ ہست، قسم ہے اللہ کی ہماری عزت آبرو صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اور اقبال فرما رکھے گئے کہ یہ جو نظام کائنات کا چل رکھا گئے، یہ جو بغیر ستون کے جو آسمان رکا ہوا ہے، مولویو تمہاری تو بد کرداری یہ ہے کہ مسجد میں نمازیوں کو مار کر تم کلمہ فخر سے پڑھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیوں کے وجود کو ان کے چیتڑے اڑا کے تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، یہ جو آسمان جو آج بھی قائم ہے یہ ملا کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے نام مبارک کی وجہ سے یہ قائم ہے۔ اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات کا نظام ملا کے بس میں ہو تو یہ تو ایک دن میں ختم کر دے، جو درباروں کو اڑائے، جو مریضوں کو مارے، جو سکولوں کو آگ لگائے، نمازیوں کو سجدے میں بھون ڈالے، وہ کیا چلائے گا نظام معاشرہ؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ قیامت تک جو نظام کائنات چلے گا چل رہا ہے یہ مصطفیٰ کے پاک نام کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو پھر امت کی بقا اس میں ہے کہ آئیے، ہر ایک کو گلا ہے، اپنی نسل سے گلا ہے، بچوں سے گلا ہے، جوانوں سے گلا ہے، چھوٹے سے گلا ہے، بڑے سے گلا ہے۔ ہمارے گھروں میں انڈیا کی فلم چلے، انڈیا کا ڈرامہ چلے، انڈیا کا ماحول ہو، ہر ایک کو گلا ہے، ماں باپ کو بالکل حق بنتا ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، بہو کہنا نہیں مانتی، بیٹے کہنے نہیں مانتے، گھر والے ماحول کیا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہیں گے کہ قوم کو دیا کیا، تعلیمی اداروں نے کیا کیا، یہاں انسٹیٹیوشنز نے کیا پروگرام پروموٹ کیے، لوگوں کو کیا بتایا، بچوں کو کیا سنایا گیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ کیا کیا بیان ہوا، لوگوں نے پروگرام کیا کیے، مساجد کے منبر سے کیا آواز اٹھی، مسجد کے میناروں سے کون سا دھواں نکلا، شرک اور بدعت اور کفر کے فتاوے جاری ہوئے، نئی نسل کو دین سے دور کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان ہر ایک چیز سے واقف ہے، کرکٹر کے نام سے واقف ہے، اس کے سٹار سے واقف ہے، اس کے سکور سے واقف ہے، اس کے پورے ریکارڈ سے واقف ہے، لالی ووڈ ہالی ووڈ جیسے کنجر اور بے حیا اداکاروں اور گلوکاروں سے واقف ہے۔ لیکن یہ بیچارہ نوجوان اگر نہ واقف ہے تو عظمت مصطفیٰ سے، رفعت مصطفیٰ سے، مقام مصطفیٰ سے یہ نہ واقف ہے تو پھر قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جب ہمارا نوجوان عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سے دور ہوگا تو قریب کیسے ہوگا؟ قریب کرنے کے لیے ہم نے کہا بارہا اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں ظالمو، اعلی حضرت کی ہم بات کریں تو ممکن ہے کسی کو پریشانی ہو، اقبال سے پوچھ لو، اقبال کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو، اس کی بات تو مان لو۔ آئیے اس قوم میں ہم ایک ہی بات ڈال دیں ذہن میں، بچوں میں، جوانوں میں، بڑوں میں، کہ ہمارے نبی جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس میں جس کو درد ہے وہ نہ بولے، باقی بولے۔ اس جملے پہ جس کو دکھ ہوا بیچارہ وہ تکلیف نہ کرے، باقی سبحان اللہ کہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، حضور کی اداؤں کا ذکر چھیڑ دے، دیکھو جناب مفتی صاحب ہمیں اتنے دن ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے آپ کے پیچھے، دیکھیں نا کوئی بات تو کرنے والی ہے، کوئی جمعہ تو ہمیں کوئی دوزخ کی بات بھی سنا دیا کریں، کوئی جمعہ تو ہمیں قبر کی جو تاریکی ہے اس کی بات بتا دیا کریں۔ بھئی میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، وہی تو بتا رہا ہوں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قبر کی تاریکی سے بچ جاؤ۔ اب قبر کی تاریکی میں اس انداز میں تو پیش نہیں کر سکتا جس طرح قبر کی تاریکی سنا کے لوگوں کو بیچا گیا، خریدا گیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ
شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے مل کے پڑھ لیں اندھیری رات سنی ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں ان احباب سے کہ نبی کا ذکر جو ہم نے چھیڑا اس سے آپ کو تکلیف پریشانی کیا ہوئی؟ فائدہ تو امت کے لیے یہ ہے کہ ہم نے کہا اگر یہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے تو پھر بتاؤ اللہ کا قرآن حسن و جمال مصطفی کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ حسن و جمال مصطفیٰ بیان کرنے کا فائدہ ہمیں تو یہ ہوا ہماری نسلوں کے ذہن میں وہم میں گمان میں سوچ میں فکر میں ان کے دل و دماغ میں ہم یہی بسانا چاہتے گئے ہمارے نبی جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہم لڑاکو نہیں ہیں ہم صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہتے گئے جو قبر کی تنگی سے ڈرانے والے ہیں یقیناً قبر کی وحشت قبر کی تنگی ہر ایک چیز ہے لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ کہ قبر میں سوال کون سا پوچھا جائے گا ہمیں کوئی ضد نہیں ہے شوق لڑنے کا نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہمیں لڑنا آتا ہی نہیں ہاں اگر کوئی موذی آئے ہم پھر لڑنا جانتے بھی ہیں انتشار والے نہیں ہم پیار والے ہیں ہم معاشرے میں نفرتیں بانٹنے والے نہیں رسول کائنات کی محبتیں بانٹنے والے ہیں ہمارا ایجنڈا پاؤنڈ ڈالر ریال نہیں ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف عشق محبت آمنہ کا لال یک نکاتی ایجنڈا آؤ گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا گھر گھر ہر بستی کو حضور کے ذکر سے مزین آباد کر دو اللہ کی کبریائی کی قسم میں دہشت گرد اپنی موت مر جائیں گے ہم کہتے ہیں قوم کو بتاؤ آخر کیا بتایا جائے قوم کو دیکھو اگر میں اپنے پیر کی تعریف کروں گا تو تمہارے ذہن میں محبت ہوگی کہ نہیں میں اپنے استاذ کی تعریف کروں تو آپ کے ذہن میں ان کی قدر بڑھے گی محبت بڑھتی جائے گی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ظالموں سے نامرادان امت سے اتنا بتاؤ تم اپنے ملا کی تعریف کرو قائد کی کرو لیڈر کی کرو حالانکہ تم جانتے ہو وہ ڈیزل کے پرمٹ پہ غیرت بیچے کوئی سینٹ کی ممبری پہ غیرت بیچے حالانکہ تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ غیرت کس کس چوک میں بیچارے بیچ کر حکمرانوں کے مالشیے بنتے گئے لیکن ہم تو یہ کہہ رہے گئے تمہارا سلسلہ اور ہے ہمارا سلسلہ اور ہے تمہیں ڈالر پاؤنڈ ریال پیارا ہمیں آمنہ کا اور قوم کی فکر آپ اندازہ خود فرمائیں جو کہتے ہیں یہ صوفیاء یہ مشائخ یہ پیروں کے پاس کیا ہے بھائی اور تم غیر اللہ کی عقیدت رکھتے ہو سنی پیروں سے پیار کر کے غیر اللہ کی محبت رکھتے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان موذیان ملت سے کہ تم جو کہہ رہے ہو پاکستان کو مشکل سے امام کعبہ نکال سکتے ہیں وہ تمہارا پاپا ہے اونچا تو بولو تم جو بھونک رہے ہو کہ مشکل
سے امام کعبہ نکال سکتے گئے. ہم نے کہا او ظالمو امام کعبہ کون ہے؟ بندہ ہی ہے نا, اونچا تو بول. اور آج کوئی حکومت کسی اور کو کھڑا کر دے وہ امام کعبہ بن سکتا ہے, لیکن میں موذیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں امام کعبہ حکومت بناتی ہے, ولی اللہ بناتا ہے. یہ ابھی آئے گا امام کعبہ, دیکھنا کیسے مالشی اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, کتوں کی طرح مارے مارے پھریں گے. بڑے بڑے سینٹ کے ممبر, بڑے بڑے چیئرمین, بڑے بڑے ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والے اس کے آگے پیچھے پھریں گے ہاتھ باندھ کے. ہم پوچھ سکتے گئے موذیوں بتاؤ, ہم اگر ہاتھ باندھ کے نبی پر درود پڑے تو یہ شرک ہے؟ تم اس کے آگے ہاتھ باندھو تو یہ جائز بھی ہے, ثواب بھی ہے, عبادت نہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہو گے. اچھا امام کعبہ مشکل سے نکال سکتے ہیں پاکستان کو, زہرا کے بابا نہیں نکال سکتے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے ہیں؟ بس ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمارے دل میں گستاخ رسول کے لیے نرم گوشہ نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا. ہمارا یک نکاتی ایجنڈا وہ صرف ہے حضور رحمت دو جہاں سے محبت, پیار, عشق. ہمارا ترانہ جو پہلے تھا اب بھی. دیکھنا حکمران آگے پیچھے پھریں گے, مالشی آگے پیچھے پھریں گے, بڑے بڑے موحد جو نعرہ لگاتے ہیں کسی کے پیچھے نہیں پھرنا, اس کے پیچھے پھریں گے. کیوں؟ یہ امام اونچا بولیے. اس ملا سے پوچھو وہاں تو جون سی حکومت آئے وہ امام اپنا لے آئے گی, لیکن بتاؤ تو صحیح پیسے دے کر یہ اس کو عزت کر کے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا گیا. امام کعبہ سے ایک ملاقات کروا کے لوگوں نے پیسے لیے. بڑے بڑے ملاؤں نے یہی کیا. تمہارا سیال کوٹ اس میں سب سے آگے ماشاءاللہ. بڑے بڑے دنیا دار, بڑے بڑے سرمایہ داروں کو تمہارے سیال کوٹ کے مالشی ملاؤں نے امام کعبہ سے ایک پیالی چائے کی پلوا کے بڑے بڑے جگیردار اور سرمایہ داروں لوگوں کے ان کے اپنے اپنے لیے گھر خریدے, ان سے فوٹو کھچوائے, اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے آفس میں امام کعبہ کے ساتھ بنائی ہوئی, کھینچی ہوئی اور سیال کوٹ کے مالشی ملاؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا یہ ثواب ہے, شرک ہے, بدعت ہے, گناہ ہے؟ وہ کہتے ہمارے لیے اعزاز ہے امام کعبہ سے ملنا. ہم نے کہا تمہارے لیے امام کعبہ اعزاز ہے, ہمارے لیے زہرا کے بابا اعزاز ہے. عرض یہ کرنا چاہتے ہیں برادران اسلام, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں قبر میں کیا پوچھا جائے گا. یہ سوال ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے. سزا ضرور ہے, نماز چھوڑنے پہ سزا, نہ پڑھنے پہ گناہ. لیکن اگر قبر میں یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ کتنی نمازیں پڑھی تھی تو مجھے بھی بتا دو, کیونکہ شاید مجھے دین سمجھ نہیں آیا. قبر میں یہ بتا دو کہ پوچھا گیا ہو جناب کیا کر کے آئے ہو, کیا کر کے آئے ہو, کتنا جہاد, کتنی زکوٰۃ. یہ پوچھا, یہ اس پہ ضرور پکڑ ہوگی, گرفت ہوگی, اس پہ سزا ضرور ہوگی. لیکن قبر سے آگے جاؤ گے تو پھر اگلی پوچھے پہلے قبر کی تیاری تو کر. قبر کی تیاری کیا گئے؟ آؤ ذرا میں آپ نہیں کہتا, امام بخاری کے دامن سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں قبر میں تو پوچھا یہ جائے گا بتا آمنہ کے لال کے بارے میں کیا جانتا ہے. قبر میں تو پوچھا یہ جائے گا بتا. اب بتانا, بلکہ یہ کام محدثین مفسرین کہتے ہیں جب نبی تشریف لائیں گے تو پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے, کیا کہتا تھا.
اچھا کچھ نامراد موذیان ملت کہیں گے پتہ نہیں کون ہے یہ. کیوں کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ بیچاروں نے کبھی بھول کر بھی اس کی حسن و جمال کی بات کی ہوتی تو پتہ چلتا. اچھا اگر میں بتاؤں میرے بزرگ، میرے قائد، میرے پیر ایسے ہیں، وہ امامہ ایسا پہنتے ہیں، داڑھی مبارک ایسی، لباس ایسا، جبہ ایسا، رہن سہن ایسا، گفتگو ایسی، طرز تکلم ایسا، طاقت ایسی، قوت ایسی، حسن ایسا. بار بار بیان کروں، آپ جائیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، لاکھوں لوگ موجود ہوں، میرے شیخ نظر آئیں، آپ کہیں گے جو کچھ سنا تھا شاید کہیں گے نا. اب لاکھوں میں آپ نے پہچان لیا، میدان حشر میں کروڑوں اربوں خربوں جمع. اب یگاں قبر میں آئیں گے تو عاشق تو یہ ہے جس نے زندگی بھر نبی کی بات سنی، نبی کی بات پڑھی، نبی کی بات لکھی، نبی کی بات کی. پہلی نظر نبی پہ پڑے گی. اب ملا بیچارہ تو کبھی بھولے سے بھی نہیں کر سکا. عاشق کی جب پہلی نظر نبی پہ پڑے گی تو آپ بتاؤ جیل کا قیدی دیکھ لے کہ اس کی ملاقات کے لیے وہ آیا جو تالا کھلوانے والا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تھانے کے جناب والا جو کھڑا ہوا ہے گرفتار، اس کو پتا چلے باغر وہ آیا ہے مجھے ملنے جو ابھی تالا کھلوا کے لے جانے والا ہے، میری سختی کو سزا کو کم کروانے والا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جو جانتا ہی نہیں ہے وہ تو بیچارہ مر بھی رگا ہوگا، جس نے دیکھا پتا چل گیا یہ وہی ہے. بس یہی ہے قبر میں جو پریشانی ہوگی، اس پریشانی کے متصل میرا نبی کائنات کی جلوہ گری ہوگی. حضور تشریف لائیں گے، پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول، بتا ذرا ان کے بارے میں اگر محسوس نہ فرماؤ تو مجھے بتاؤ، سج گئی نا محفل میلاد؟ سامنے نبی کی جلوہ گری ہے، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ اب مولوی تو کہیں گے نہیں پتا، بیچارے ان کے سننے والے قبر کی جہنم کی سختیوں سے، قبر کی تاریکیوں وحشت سے ڈرانے والے، ہمیں تو نہیں پتا بھائی، ہمیں تو نہیں پتا، بس کسی طرح جہنم سے بچ جائیں. تو جب نبی پہ نظر پڑے گی عاشق تو کہے گا سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کی اکھاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ ما. نبی یہ کائنات کا جلوہ نظر آئے گا، عاشق تو کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو آیا اسی لیے ہوں، سنا ہے کہ وہ قبر میں تشریف لاتے ہیں، نبی آ گئے. اب بتائیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے میں تو کہتا تھا والضحیٰ واللیل اذا، میں نہیں کہہ رہا. سنیے ذرا، اس ملا کی طبیعت بڑی خراب ہے بیچارے کی، کیونکہ اتنا غلیظ ذہن ہے. وہ کہتا کہاں لکھا بھائی؟ میں نے کہا بخاری نے لکھا. اور یہ کہاں لکھا کہ وہ یوں کہے گا والضحیٰ؟ ڈونگا باغ میں ہم آئے جمعہ پڑھنے، ہمیں یوں ناتے تو نہ سناؤ، شعر تو نہ سناؤ نا. یہ تو تم نے بتا دیا بخاری میں لکھا بھائی.
آگے کہاں پہ لکھا ہے والضحیٰ، یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ہم نے کہا مسند احمد بن حنبل، بیمار بندہ سبحان اللہ کی ٹرائی نہ کرے، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے گئے وہ کہے گا میں جانتا ہوں، فرشتے کہے گے کیسے، وہ کہے گا میں نے تو قرآن اسی لیے پڑھا تھا مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے۔ کیسے جانا، تم نے کیسے جانا، وہ کہے گا قرآن پڑھ کے جانا۔ آپ بتا دو، ضدی لوگوں سے کچھ آپ بھی پوچھ لیا کرو بھائی، وہ تمہیں تو قرآن پڑھ کے نبی کی شان نہیں ملی، امام احمد بن حنبل تو کہہ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھ کے ان کو جانا۔ تو بریلی کے بابا تو یہی کہتے گئے انہیں جانا، بلکہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا، انہیں جان لو۔ قرآن تو انہی کا تذکرہ کرتا گئے، عاشق سے پوچھا جائے گا بتا، عاشق کہے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک، یاسین والقرآن الحکیم۔ انہیں جانتے ہو جی، انہیں ہی تو جانتا ہوں۔ اب جنہوں نے اسی کو ہی جانا، اسی کو ہی مانا، اب کیسے؟ جس نے بھی دیکھا اس نے کہا زلفیں بتائی تھی، آنکھیں ما زاغ البصر، پیشانی والضحیٰ، زلفیں واللیل اذا سجا، سینہ علم نشرح، یہ سارا کا سارا سراپا وہی تو ہے جو بتایا گیا تھا۔ ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اب اللہ کے قرآن نے اسی کے حسن و جمال کو بیان کیا، اب پھر آگے دیکھنے والوں نے جو سراپا دیکھا ہم تک ویسے سراپا پہنچایا۔ انہوں نے کہا دیکھیے نبی کو اللہ نے تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا، نبی میں کوئی عیب اللہ نے رکھا ہی نہیں، حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ بنایا، اللہ نے ہر ایک حوالے سے جامع کامل بنا دیا۔ جس نے بھی دیکھا سراپا دیکھ کے کہنے لگا اس جیسا نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھیں گے، جو بھی دیکھتا گیا یہی کہتا گیا۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، دیکھنے والوں نے کہا دو چیزیں ایسی اعلیٰ ہے، سارا سراپا اعلیٰ، اگر چہرہ ہو تو اعلیٰ، لیکن اگر کبھی کبھی چہرے پہ بل کھاتی زلفیں گر جائیں،
اگر کبھی چہرے پہ زلفیں آ جائیں تو یہ جو حسین امتزاج ہوتا ہے دن اور رات کا، یہ بڑا اعلیٰ ہوتا گئے دن بھی اور رات بھی۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا چہرہ روشن اور زلفیں جب سیاہ زلفیں لہراتی گئے آتی گئے تو پھر عالم ہی عجیب ہوتا گئے۔ بلکہ کہنے والے اپنے انداز میں کہتے گئے، اس میں بھی احمد رضا کا تخیل بڑا اعلیٰ ہے، وہ فرماتے گئے چمن طیبہ میں سنبل جو سنواریں گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، حور بڑھ کر۔ احمد رضا کہتے ہیں جب کنگھی دیتے ہوئے زلفیں اڑے پیچ، تو پھر جب ان پیچ کو جدا کرنے میں شکن پڑتی ہے، پیشانی پہ جو بل پڑتا گئے، زلفیں کیونکہ گھنگریالی تھی نا، اب زلفیں گھنی زلفوں کو جب بکھری ہوئی ان زلفوں کو سنوارا جائے، ان میں جو پیچ ہوتے گئے وہ ایک دوسرے سے جدا کیے جائیں تو کچھ اس پہ شکن پڑتی ہے۔ احمد رضا تیری غیرت کو سلام، تیری تخیل کی بلندی کو سلام۔ وہ کہتا ہے چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو، حور بڑھ کر، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وار گے سو۔ جب میرے نبی زلفوں کو سنوارتے ہوئے شکن پہ ناز، چہرے پہ شکن آئے تو اس شکن پہ حوریں اپنے گیسو قربان کرنے کے لیے پرتول۔ کیسا اعلیٰ تخیل ہے! یہ کر کون سکتا ہے جس کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوں اور چرچے حوروں میں گئے، چرچے حوروں میں گئے، دیکھو تو ذرا بال براق، جس پہ نبی سوار ہوں اس کے بالوں کا چرچہ ہے حوروں میں۔ مطلب ہے سوار سے بات اب سواری کی طرف آ گئی۔ چرچے حوروں میں گئے، دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گے سو۔ تھوڑا اونچی سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھنے والوں نے دیکھا رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی بیٹھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، بلکہ کہتے گئے بیان کرتے ہوئے امام عبد الرؤف المناوی فرماتے گئے وَعَظِيمُ الرَّأْسِ مَمْدُوحٌ لِأَنَّهُ أَعْوَانُ عَلَى الْإِدْرَاكَاتِ وَالْكَمَالَاتِ۔ آپ فرماتے گئے سرکار دو جہاں علیہ السلام کو جس نے بھی دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، سر مبارک دیکھا، آپ فرماتے گئے سر مبارک اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، نہ حد سے بڑا نہ چھوٹا، جو بھی دیکھتا وہ کہتا تھا علم کے سردار کا سر ہے، کیونکہ یہ جامع الکمالات تھا۔ جس نے بھی دیکھا کہا یہ حسین سر بتا رہا ہے،
اس میں دماغ کی وسعت بھی اتنی ہے کہ تمام کمالات اور عظمتوں کا ادراک رکھنے والا ہے۔ شیخ ابراہیم بیجوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سر بڑا ہو تو یہ سردار ہونے کی علامت ہوتی ہے، حد سے بڑا نہ ہو۔ فرمایا بس جس نے دیکھا وہ کہنے لگے یہ تو نبیوں کے سردار کا سر ہے۔ اور پھر اس عظیم سر پہ جو نکلنے والی زلفیں تھیں، جس نے بھی دیکھا دیکھنے والا کہنے یہی لگا نوری مکھڑا نالے زلفاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، صدقے ہو جان ویکھن والیاں۔ جس نے بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، پھر یہ بات جب آگے بڑھی تابعین نے صحابہ سے پوچھا اچھا وہ جو زلفیں تھی کہاں تک آتی تھی؟ اب جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، یہ کس کا تذکرہ ہے؟ دیکھو نا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی کا تذکرہ نہ کرو، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ نماز کیا گئے اللہ کی عبادت ہے نا، میں نے کہا جی کا او نبی کا ذکر نماز میں نہ کرو۔ دیکھو دعا میں کہتے ہو یا رسول اللہ کرم، یہ نہ کہا کرو، اللہ کی عبادت ہے نا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، نماز کیا گئے جی اللہ کی عبادت، میں نے کہا نماز میں کیا کہہ رہے ہو؟ السلام علیکہ، اس سے ہولی بھی سبحان اللہ کہو تو کوئی حرج نہیں۔ نماز میں کیا کہہ رہے ہو؟ نماز ہے عبادت، عبادت خدا، اس میں کہا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین تیرا پاپا نہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ یہ صالحین کو تم مسجد میں تو نہیں مانتے، نماز میں ہاتھ سیدھے تشہد میں بیٹھا، منہ سیدھا کر، سیدھا ہو گیا، نیچے دیکھ لیا، سیدھا ہو، پہلے وضو کر، چل مسجد، جلسے میں تو نہیں مانا نا، چل مسجد، درود پڑھنا شرک ہے، چل مسجد تے چل، آ گیا، سیدھا ہو، میں نو جھک، یا اللہ جھک گیا، میں نو جھک لے، سیدھا ہو، سیدھا بیٹھ، ہاتھ سیدھا کر لیے جی، پڑھ درود، پڑھ درود، اور درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے ہور پڑھ، پہلے پڑھ، اب پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ۔ دیکھو بھائی سنی بھائی دیکھو، ہم تمہارے ولیوں کو نہیں مانتے، میں کیا موزیا رب تیری مسیح اپنی مسیح تے بٹھوا کے رب باندھا ہے، انہوں نے بھیج درود، پڑھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی، ادھر تو ملا دھماکہ کر کے ان کی درباروں کو اڑانے کی بغیرتی کے خواب دیکھتا، ادھر فرماتا ہے پڑھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
یہ صالحین کون ہے؟ علی پور والا، بریلی والا، سرہند والا، گولڑے والا، شرک پور والا، کرما والا، امام علی الحق۔ اب پڑھ، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے بھائی، جب تم وضو سے ہوتے ہو تو ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہو، اور تہاڈا وضو ہی ٹوٹے ہوئے تو ساڈا قصور تے نہیں نا۔ اب باہر گئے تو وضو ٹوٹ گیا تو ہم نہیں مانتے، اذا کہ مسیح ہی کم کر رہے ہیں ہم، کیونکہ قول و فعل سے متضاد نہیں گئے، ہم مسجد میں بھی ان کے لیے دعا کرتے گئے، باہر بھی دعا کرتے۔ السلام علینا، اب درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، اور سلام بھی ان کو کر لیا۔ سلام دربار پہ جا کے نہیں کرتا نا، نوکر اللہ نماز میں کرواتا ہے۔ السلام علینا کہو ہم پہ بھی، اچھا ہم میں شامل کر کے اللہ نے فرمایا اس کو نکال لینا، کیونکہ اگے میرے ولیاں دی گل کرنی ہے، اپنے آپ بھی شامل کر، کوئی شے لب جائے گی، کوئی چیز ڈھونڈنی ہے نا تو ان کے ساتھ چاہے جوڑ دے اپنے آپ کو۔ وہ پھر جوڑ کے کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب ولیوں کے ساتھ جوڑ دیا، ہم کہتے ہیں جڑ جاؤ جڑ جاؤ۔ اے چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، چنگیا چنگیا نال لالو منزلہ آسان غوث۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم عرض کر رہے گئے، انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زلف کی بات جو بھی آیا اس نے کی، حضور کی رخسار کی، لب کی، زلف کی، آنکھوں کی، ہر ایک سراپا کو بیان کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں حسن میں اور حسن، یہ گلدستہ گئے جیسے دیکھا، جس چیز پہ جس کی نظر پڑی کہا یہ حسین ہے، جس نے زلف دیکھی کہا زلف سب سے حسین ہے، جس نے آنکھ دیکھی کہا آنکھ سب سے زیادہ حسین ہے، بس جو کچھ جو دیکھتا گیا وہ اسی کی بات کرتا گیا۔ قسم ہے اللہ کی کبریائی کی، صحابہ کہتے ہیں جب حضور رحمت دو جہاں تیل لگایا کرتے اور تیل لگا کے کنگھی دیا کرتے تو اس کا عجیب ہی سلسلہ بن جاتا، حسن میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اور پھر یہ تو ہوئی ہے بات، اب جب صحابہ کی محبت ہے، حضور رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے پیار کرنے والے، عشق کرنے والوں کا اپنا انداز ہے، اب جو بھی نبی کو دیکھ رکھا گئے، کبھی حضور کنگا دیں، کبھی حضور اگر خط مبارک کروائیں تو صحابہ مچل رہے ہوتے گئے، لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے گئے، دیوانوں کی طرح وہ کہتے ہیں کب یہ موقع ملے وہ جو کٹا ہوا بال کا ٹکڑا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ڈونگا باغ، میں نہیں کہہ رہا ڈونگا باغ کا، میں تو دین کا چوکیدار ہوں، میں نہیں کہہ رہا ملو جی حدیث پڑھ لے، حدیث۔ ظالم تجھے تو حدیث ہی نہیں آتی، تو سمجھے گا کیا؟ جو نبی کو تولے اس کو حدیث خاک آئے گی، اس کو قرآن کیا سمجھ آئے گا جو نبی کو تولتا پھرے۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، اب جب انہوں نے یہ کیا اور پھر انہوں نے اپنے پاس اس کو سنبھال کے سنوار کے رکھا، ان سے بڑا موحد کون تھا جن کی تربیت نبی کر رہے تھے؟ تم نے تو کہا نبی کا نام آئے، نبی کا تذکرہ آئے تو تم تو اپنی اپنی فکر کو پیش کرتے ہو۔ آج ذرا ان صحابہ کی عظمت اور رفعت کو دیکھ لے، یہ کیا کہہ رہے گئے؟ محمد بن سیرین تابعی فرماتے
फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने इसको बयान किया, सफर नंबर 29 है, जल्द नंबर 1 है। आप फरमाते हैं, कुल्तु लिउबैदत इंदना मिन शारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबली अनस औ मिन क़िबली अहली अनस फ़क़ाल लअल तकून इंदी शअरतुम मिनहु अहब्ब इलय्या मिनद दुनिया व मा फ़ीहा औ कमा क़ाल। सहाबी कहते गए, हुजूर रहमत दो अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात और अजमत के प्यार देखिए अंदाज सहाबा का। फरमाते इमाम बुखारी के बुजुर्गों ने क्या कहा, मैंने उबैदा से कहा हमारे पास हुजूर के कुछ बाल मुबारक हैं, कुछ बाल मुबारक हैं हमारे पास हुजूर के, और जो हमें हजरत अनस या उनके औलाद से मिले गए। ये सुनकर अबू उबैदा ने कहा, मेरे पास इन बालों का होना, मेरे पास इनका मौजूद होना दुनिया व माफीगा से महबूब तर है। मेरे पास कोई दुनिया की दौलत ले ले, न भूख न प्यास का तकाजा करूंगा, बस मुझे मेरे आका के बाल अगर मिल जाएं। ये कौन कह रखा गए? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का ये अकीदा देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे बताओ जिनका नबी के बाल से इतना प्यार है, उनका आमिना के लाल से कितना। असहाब रसूल का अंदाज मेरे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते गए। इमाम मुस्लिम ने बयान किया जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256 पे, अनस फरमाते गए, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाकु यहलिकुहु व ताफ़ बिही अस्हाबुहु फमा यरीदूना अन तक़अ शारतुन इल्ला फी यदि रजुलिन। सहाबी कहते गए, हुजूर रहमत दो अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में थे हम, हुजूर को देखा, हजाम के पास थे, हजाम आपके सर मुबारक की हजामत कर रहा था, बाल तराश रखा था, आपके गिर्द असहाब थे, या मैं कह दूं चांद के गिर्द सितारे। और वो कैसे थे? फरमाते गए, हल्का बांध कर खड़े थे, चाहते क्या थे? ये खत करवाते हुए जो बाल नीचे गिरने लगेगा हम उसको उठा लेंगे। अब बताइए, साहबा ने कुरान नहीं पढ़ा था? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था मेरे बाल उठाओ? नहीं कहा, अब तक नहीं कहा। हाथ बांध कर खड़े गए, वो कहते हैं हमने उठाने हैं। नबी ने ये फरमा नहीं दिया भाई देखो ये बाल हैं, ये बाल तो बाल होते हैं भाई, वो बाल तो तुम्हारे भी हैं मेरे भी हैं, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो भाई? और ये बाल हैं, घरों में बाल न रखो, कुरान रखो। देखो घरों में ये चीजें नहीं रखते। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं, और मैंने जो तुम्हें तौहीद बताई है यही असर लिया तुमने। मैं तुम्हें समझाता रहा हूं कि गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए, ये चीजें नहीं रखनी चाहिए, यही मदद ली तुमने, यही असर लिया, मेरे ही बाल उठाने आ गए हो। और मैं क्या हूं? मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मजबूर हूं माज़ अल्लाह जो लोग कहते हैं। सहाबा को देखा हल्का बांध कर खड़े हुए, मेरे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उठा लो, इनमें बांट दो। इससे
یہ بال لے کر ان میں بانٹ دو، یہ بال لے کر ان میں۔ اب صحابہ نے بانٹے، دیے کس نے؟ لیے کس نے؟ نبی جانے۔ اب چلو میرے نبی یہاں حاشیہ فرما دیتے، دیکھو بھائی بال رکھ لو لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ دیکھو یہ بال رکھ لو لیکن ان کو بال ہی سمجھنا بس، نبی نے اگر کہا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہمیں دین سمجھ نہیں آ رہا۔ نبی نے یہ بھی نہیں کہا۔ پھر آگے دیکھیے کیا ہوا، بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور رحمت دو جہاں مزدلفہ سے مینا کی طرف تشریف لائے، حضور نے کنکریاں ماری، پھر قربانی کر کے اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ پھر کیا ہوا، ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه ثم ناول الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس۔ پھر آپ نے حجام کو بلایا، اپنے سر مبارک کے دانی طرف کے بال مبارک منڈوائے، ابو طلحہ انصاری کو بلا کر عطا فرما دیے۔ پھر آپ نے اپنے بائیں طرف کے بال منڈوائے، وہ بھی ابو طلحہ کو عنایت فرما دیے۔ فرمائے ان تمام بالوں کو لے لو اور ان میں ان کو بطور تبرک تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بال مبارک تو صحابہ نے لے لیے، پھر صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو آپس میں تقسیم کر دیا گئے۔ عثمان بن عبداللہ فرماتے گئے میری بیوی نے جو مجھ کو ہمیشہ جب میں دیکھتا تھا لوگوں کو جو ترغیب دیتی تھی، ایک بار ایسا ہوا اس نے مجھے ایک پیالہ دیا پانی کا اور کہنے لگی اس کو لے جاؤ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور میری بیوی کی یہ عادت تھی جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا وہ اس کو کہتی پانی لے جاؤ ام سلمہ پاک کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس علاج ہے۔ لوگ پوچھتے علاج کیا گئے، وہ فرمایا کرتی تھی ان کے پاس کیا گئے، ان کے پاس کیا گئے فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکه فی جلجل من فضة فقد فقدته له فشرب منه مریض۔ اس کو بخاری نے لکھا، فرماتے ہیں پھر جاتی حضرت جناب ام سلمہ کے پاس، ان کے پاس ایک ڈبیا تھی، اس ڈبی میں حضور کا بال مبارک تھا، وہ ڈبیا کو پانی میں رکھتی اور ڈبیا والا پانی لوگوں کو دے کے کہتی لے جاؤ۔ فرماتے ہیں جو بال مبارک ڈبی والا جو اس میں بند تھا بس جو بھی پیتا اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ عمل کن کا گئے؟ صحابہ کا۔ ہم تک یہ بات کس نے پہنچائی؟ اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین نے۔ ہم کہتے گئے نبوت و رسالت سے اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، ہمیں نبی کے گھر سے پیار، نبی کے شہر سے پیار، نبی کے بچوں سے پیار، نبی کے اصحاب سے پیار، نبی کے مدینے سے پیار، مکہ سے پیار۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا گئے مکہ گھر تو میرا گئے، پیارے محبوب پر قسم تیری وجہ سے ہے، جب تو چلتا گئے تیرے پاؤں سے جو مٹی لگے ہمیں اس مٹی کی قسم ہے۔ جو اللہ اتنا پیار فرماتا گئے، آؤ اپنی نسل کو اگر گمراہی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، اگر اداکاروں سے، گلوکاروں سے، فنکاروں سے بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے میرے گھر کے اندر یہ فلم، یہ ڈرامے، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، جتنے بھی چینل بے حیائی کو فروغ دے رکھے گئے، اگر کوئی کام
کام ان کی رکاوٹ کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہو سکتا ہے ہر ایک مسلک کی مسجد کے مینارے سے عظمت محمدی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، منبر رسول سے اٹھنے والی آواز کا تعلق حسن مصطفیٰ ہو، ہر ایک آواز کا تعلق عظمت مصطفیٰ ہو، ہر ایک ترانے کا رخ مصطفیٰ کی عظمت اور صورت اور سیرت کو کردار کو بیان کر رہا ہو۔ قسم ہے رب کعبہ کی میرے اور آپ کے بچے کے دل و دماغ میں جب حضور کی محبت گھر کر جائے گی پھر یقیناً وہ بچہ بڑا ہو کر غازی علم الدین کا روپ بھی دھار سکتا ہے، وہ پھر بڑا ہو کر عامر چیمہ بھی بن سکتا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر غازی ممتاز حسین قادری کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ یہ تب ہے جب نبی کائنات کے حسن و جمال اور آپ کی عظمت اور رفعت کو بیان کرو گے۔ صحابہ کا معمول اور ان کا عمل تو دیکھیے، یہاں تو لوگوں کو شرک فوراً یاد آ گیا، یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ آئیے ذرا پوچھتے گئے اصحاب رسول کے بارے میں تابعین تبع تابعین کا انداز کیا تھا۔ آئیے ذرا واقدی نے اس کو بیان کیا اور شفا شریف نے بھی اس کو بیان کیا، صحابہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے گئے لوگوں میں جو کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارا، اس سے اولی سبحان اللہ کہیں تب بھی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خالد بن ولید کون ہے؟ 100 جنگوں میں گئے، فاتح لوٹ بن کے لوٹے، تلوار میان سے نکلے، دشمن کے پرخچے اڑا دیں۔ خالد بن ولید میدان میں آئے تو لوگوں کو ان کے جسم پر بدن پر جناب کپ کپی طاری ہو جائے، دشمن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اب آ گیا، سیف اللہ کا لقب پایا، ہر میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑے۔ ہم نے کہا یہ تیری طاقت اور قوت کا راز کیا گئے۔ چلو میں پوچھتا ہوں لیکن اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتا، کسی موذی کو کینسر نہ ہو جائے۔ میں حضور قمر الدین سیالوی کا نہیں لیتا، کسی بیچارے کو ڈینگی نہ کاٹ جائے۔ میں کسی صوفی پیر کا نام نہیں لیتا، کسی بیچارے کا بلڈ پریشر لو نہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں یہ شفا والوں نے کیا لکھا اور اس کو علی صحابہ والوں نے کیا لکھا گئے؟ وہ کہتے گئے حضرت خالد بن ولید نے کہا لوگوں میں جو ہر جنگ میں فاتح لوٹتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس اور کچھ وجہ نہیں، مجھے نہ طاقت پہ ناز ہے نہ قوت پہ ناز ہے، یہ سارا کمال میری ٹوپی کا ہے۔ انہوں نے کہا ٹوپی میں کیا ہے؟ تلوار کیوں نہیں کہتے؟ کہا تلوار کا نہیں، یہ ٹوپی کا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس ٹوپی میں نے اپنے آقا کا بال مبارک رکھا ہوا ہے۔ اب جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے لیے تو میں دعائی کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم اگر مسجد میں اپنے بابا کا دادا کا نعرہ لگائیں وہ تکلیف نہ کریں، نبی کے نعرے پہ جس کی طبیعت خراب ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کی زبان نہیں ہلی، یہ بھی پتہ ہے مجھے، یہ پتہ ہوتا ہے مجھے کس کی کون زیادہ معزز ہے، مجھے پتہ ہے۔ جو نبی کے نام کو بلند نہیں کرتا وہ معزز بنتا ہے تو بنتا پھرے، میں کیا کر سکتا ہوں، بنتا پھرے۔ اور میرے لیے تو سب سے زیادہ معزز وہ گئے جو نبی کی غلامی میں آئے، نبی کی۔ اچھا بلال کو جب نبی نے کہا نا چڑھ ذرا چھت دے، چھت چڑھ جا، تلے کچھ معزز بیٹھے سن، دیکھو دیکھو آج یہ بھی وقت دیکھنا تھا۔ ابو سفیان کو کہنے لگے کچھ تو کہے،
اس نے جو بات کہی تھی نا، اس معزز کو یہ سنا رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی وقت آنا تھا یار. بلال کعبے کے اوپر. ابو سفیان کو کہنے لگے کچھ تو بھی تو کہے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، دل دیاں گلاں ہی بوجھ لیندے ہے، میں بابا کچھ نہیں کہتا. ابو سفیان نے کیا فرمایا؟ اب ایمان لا چکے تھے نا. بندہ جب ایمان لا چکا ہو نا، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے نبی کیا جانتے ہیں. جو بندہ ایمان لا چکا، یہی ابو سفیان تھے نا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا یار یہ کون چڑھے ہوتے؟ بلال نہیں؟ انہوں نے کہا ہے تھا بلال. یہ وقت بھی آنا تھا. اور سفیان، ابو سفیان تو چودھری ہے، تو تو بڑا ہے، تو بھی تو کو گل کر. کوئی یار تھوڑے سے کمنٹس تو دے. اس نے کہا کیوں؟ کہا زبان تو زبان رہی، وہ تو دل میں بات آئے تو بتا دیتے. اچھا جو کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں چلتا، لگ ہی نہیں سکتا، لڑا نہ کرو ان سے. وہ دیاں تے اگے عقیدے دیاں بیٹریاں سڑیاں پئی ہیں، وائرنگ کی شارٹ ہوئی پئی ہے. نبی کو نہیں پتہ لگ سکتا. ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. نبی کو پتہ نہیں لگ رہا کیونکہ ابھی اندر ایمان کی شمع اس کے جلی نہیں. یہ تو پوچھئے حضرت عباس سے، قیدی بن کے آ گئے مدینہ میں، قیدی بن کے آ گئے. حضور نے فرمایا چاچا فدیہ دو، جاؤ. عباس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پتر تنہوں نہیں پتا، تو تے آ گیا نا مکیوں، ساڈا تے کاروبار ہی بہ گیا، میرے کول تے کچھ نہیں پتر، کچھ ہوندا تے میں ضرور دیندا. نبی نے کیا کہا تھا؟ ابھی تک جو چاچا کہہ رہے ہیں کاروبار ختم، وہ سمجھتے تھے اس کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، کیونکہ ابھی کافر تھے نا، ابھی کافر تھے. وہ جانتے تھے نبی کو پتہ ہی نہیں. جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نبی کو نہیں پتا، جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں پتا. کافر کہتا ہے نبی کو نہیں پتا، کافر کہتا ہے نبی کو، کافر کہتا ہے نبی کو نہیں پتا. کافر کہتا نہیں پتا. عباس نے کہا تمہیں نہیں پتا، میں تو آ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. چاچے نے کہا نبی، حضور نے فرمایا چاچا جی جدو کروں چلے ہو میری چاچی ام الفضل نو بلایا سا جی؟ عباس کہتے ہیں ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. نبی فرماتے ہیں وہ پھر میری چاچی کو کمرے کے کونے میں لے گئے تھے. ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. نبی فرما رہے ہیں پھر میری چاچی کے کانوں کے قریب منہ لگا کے کوئی بات کی تھی. معزز بندہ سبحان اللہ نہ کہے. نبی کا غلام اونچی بولے. چاچی کو کان میں کوئی بات کی تھی؟ عباس کہتے ہیں نبی نے فرمایا وہ بات بتاؤں؟ عباس کہتے ہیں کیا تھی؟ نبی نے فرمایا چاچا جی 20,000 درہم و دینار دی تھیلی میری چاچی نو پھڑا کے تے او دے کناں وچ ہولی جی گل کیتی جے تواڈے پتر نہ سن لویں بال نہ سنن. تسی کہ ام الفضل جو میں اگر گیا آ تو ٹھیک ورنہ تیری نسل کو کافی ہے نا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. عباس قدموں پہ گر پڑا. یا ابھی توجہ، ابھی کہہ رہا تھا پتر،
ابھی کہہ رہا تھا بیٹے، ابھی قدموں پہ گر پڑتا، کہتا ہے آپ نبی ہو، نبی ہو۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں پر بھی خبر۔ ہم کہتے ہیں او کافروں آ جاؤ، آ جاؤ مسلمان بن جاؤ، نبی جان لیتے ہیں، کفر نکال دو۔ آؤ حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرو، عظمت کی باتیں کرو، رفعت کی باتیں کرو، تاکہ میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا، آپ کا، ہماری نسل کا محبت کا، عقیدت کا رشتہ مسلسل بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔